والصلاۃ والسلام بہار شریعت درس نمبر 33۔ آج ہم طلاق کا بیان پڑھیں گے۔ ابتدائی باتیں ہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جیسا کہ صاحب بہار شریعت کا انداز ہے کہ پہلے وہ آیات پیش کرتے ہیں اپنے موضوع کی مناسبت سے، اس کے بعد احادیث پیش کرتے ہیں اور پھر متفق علیہ مسائل پیش کرتے ہیں۔ مسائل کے ساتھ وہ تفصیلی حوالہ جات نہیں دیتے، تخریج کرنے والوں نے اپنے اپنے مطابق تخریج کی ہے، اور انہوں نے تمام تر جو مسائل ذکر کیے ہیں متفق علیہ مسائل ذکر کیے ہیں۔ طلاق کا بیان۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکے 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ تو واضح ہے، لیکن آپ کو میں آگے جا کے اس کی طلاق کی تقسیمیں بنا کر سمجھاؤں گا تو آپ کو موضوع صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق دی تو اس کے بعد وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرے شوہر سے طلاق دے دی تو ان دونوں میں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے حلالہ کرنے کا طریقہ۔ اگر یہ گمان ہو کہ اللہ عز و جل کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے رب ذوالجلال جو سمجھدار ہیں۔ تو یہ 2 آیات، اس کے بعد ایک اور آیت بھی پیش کی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ یہ آیات تمام تر مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت بھی پیش کی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ إِلَى آخِرِهِ۔ احادیث کا سلسلہ جو ہے اس میں بھی میں صرف تبرکاً 3 احادیث پڑھوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مسائل سیکھنا ہے۔ یہ استخراج، مسائل کا استخراج کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بلند چیز ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بابات میں جو مسائل ذکر کر رہے ہیں، ان مسائل کا ماخذ ضروری نہیں ہے کہ وہی آیات اور احادیث ہوں جو انہوں نے شروع میں دی ہیں۔ پتہ نہیں، وہ تو ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جس کے تحت وہ مسائل ہم تک پہنچے ہیں۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ عز و جل نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب چلتے ہیں جی مسائل کی طرف۔ مسائل سمجھنے سے پہلے آپ میری تمہید سمجھ لیجئے، جو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ طلاق کی ہیں جناب والا 3 قسمیں۔ طلاق کی ہیں 3 اقسام: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔
ان تینوں میں جناب والا فرق کیا ہے؟ طلاق رجعی طلاق وہ ہوتی ہے جس میں مرد عورت اپنی عورت سے عدت کے اندر بغیر حلالہ بغیر نکاح کے دوبارہ تعلق بحال کر سکتا ہے۔ ایک میں آپ کو مطلقاً چیز بتا دوں، طلاق رجعی ہو یا طلاق مغلظہ ہو یا طلاق بائنہ ہو، بائنہ بھی کہتے ہیں بائن بھی کہتے ہیں، طلاق بائن ہو، ان تینوں میں ایک چیز اصل ہے، وہ کیا ہے کہ جب 3 کا عدد پورا ہو گیا تو پھر بغیر حلالہ کے واپسی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو یا مغلظہ ہو۔ اب جو طلاق رجعی ہے اس کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عدت کے اندر مرد 1 یا 2 اس نے طلاقیں دی ہیں تو وہ اپنا تعلق دوبارہ سے قائم کر سکتا ہے۔ کن طریقوں سے رجعت کی جا سکتی ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ تفصیلی مسائل میں گزرے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے بائن کا، طلاق بائن۔ طلاق بائن کیا ہوتی ہے کہ جب اس نے طلاق دی، مرد نے طلاق دی تو فوراً عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی کہ ایک طلاق بائن سے بھی عورت آگے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے، اور 3 طلاقوں سے پہلے یعنی 2 تک طلاق بائن اگر ہوئی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر کے تعلق بحال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم جو رہ گئی طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ ہوتی ہے جس میں 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، معاملہ ختم۔ اب حلالہ کے بغیر عورت کسی صورت میں اس کے پاس واپس نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس نے دی ہے طلاق رجعی اس نے دی ہے اور عدت گزر گئی، اب اگر عدت گزر گئی تو وہی طلاق رجعی طلاق بائن شمار ہوگی، طلاق بائن شمار ہوگی۔ اب آ جائیں کتاب پر، احکام فقہیہ۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، انہوں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں، لیکن تیسری صورت بھی میں نے آپ کو ساتھ میں بیان کر دی ہے، وہ بھی آگے ذکر کریں گے اس کا۔ ایک یہ کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، اسے بائن کہتے ہیں۔ نکاح سے باہر ہو جانا کیا ہے؟ اس کا یہی معنی ہے کہ عورت آگے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ دوم یہ کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی، اسے رجعی کہتے ہیں۔ مسئلہ، طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی ممنوع ہے، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے، یعنی جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو طلاق دینا منع کیا گیا ہے۔ لیکن طلاق اگر بغیر شرعی وجہ کے بھی دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ہونا نہ ہونا یہ اور بات ہے، ممنوع ہونا، برا ہونا یہ اور بات ہے، گناہ ہونا یہ اور بات ہے، اور وجہ شرعی ہو تو مباح، اگر شرعی وجہ ہو تو جائز ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں طلاق دینا مستحب ہو جاتا ہے، مثلا عورت اس کو یا اوروں کو ایذا دیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی۔ دیکھیں نماز نہیں پڑھتی کتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمہ باقی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں،
اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، مثلا شوہر نامرد یا ہجڑا ہے، یا اس پر کسی نے جادو یا عمل کر دیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر ہی نہیں ہے اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی اس کے کوئی علاج کی بھی صورت نظر نہیں آتی، نامرد ہے، کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے، اس عورت کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے، تو ان صورتوں میں طلاق واجب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جہت سے طلاق کی 3 قسمیں انہوں نے بنائی ہیں، حسن، احسن، طلاق بدائی۔ ان کا بیان ہم اگلے درس میں پیش کریں گے۔ ھذا ھو المرام۔